یہاں تک کہ 29 آیتوں میں آپ نے یہ ترتیب ملاحظہ فرمائی ہوگی کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے 3 گروہوں کا ذکر کیا، جن میں مسلمان، کافر اور منافق داخل ہیں۔ اس کے بعد دین کی جو بنیادی دعوت ہے، اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں، یعنی توحید، رسالت اور آخرت، ان کا بیان فرمایا، اور اس کے بیان کے بعد اس بات پر تعجب کا اظہار فرمایا کہ توحید ہو یا رسالت یا آخرت، اس کے دلائل اتنے واضح اور روشن ہیں کہ ان کے بعد کسی شخص کا کفر کو اختیار کرنا بڑی عجیب سی بات ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نعمتوں، کائنات میں پھیلی ہوئی نعمتوں کا ذکر فرمایا، جس پر اس رکوع کا اختتام ہوا۔ اب اس کے بعد آگے کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی ابتدائی تخلیق کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ گویا دوسرے الفاظ میں یہ اشارہ کرنا مقصود ہے کہ تم کو جس دین کی دعوت دی جا رہی ہے، توحید ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہو یا آخرت کا عقیدہ ہو، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو آج گھڑ کے تمہارے سامنے پیش کر دی گئی ہو، بلکہ انسان کو جب پہلی بار پیدا کیا گیا تو اس وقت سے ہی یہ بات پیش نظر تھی کہ انسان کو اس لیے پیدا کیا جا رہا ہے کہ وہ ان عقائد پر ایمان لائے اور اس ایمان کے تقاضوں پر اپنی زندگی گزارے۔ اس مقصد کے تحت اس کو پیدا کیا گیا تھا۔ تو اس لیے ذرا یاد کرو، تمہیں ہم بتاتے ہیں کہ تمہاری تخلیق کا آغاز کس طرح ہوا تھا، سب سے پہلا انسان کس طرح پیدا کیا گیا تھا، اور سب سے پہلے انسان کے ساتھ کیا واقعات پیش آئے تھے۔ چنانچہ اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے اگلے رکوع کے اندر فرمایا ہے، اور یہ آگے کی جو تقریباً 10 آیتیں ہیں وہ اسی سے متعلق ہیں۔ میں پہلے ان کے ایک حصے کی تلاوت کروں گا اور اس کا ترجمہ، اور اس کے بعد اس کی مختصر تشریح پیش کرنے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا، اور پھر اس کے دوسرے حصے کی بھی۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ۔ یعنی اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ وہ کہنے لگے کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو اس میں فساد مچائے اور خون خرابہ کرے، حالانکہ ہم آپ کی تسبیح اور حمد و تقدیس میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ نے کہا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور آدم کو اللہ نے سارے کے سارے نام سکھا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور ان سے کہا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام تو بتلاؤ۔ وہ